تنہائی میں بڑبڑانا تو شاید میری عادت بن چکی تھی۔ بچے بھی اب مجھے اکیلے میں خود سے باتیں کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے کہ اماں تو پاگل ہے، نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ روز موڈ خراب ہوتا، انہیں بھی جھڑک کر کہتی اتنی ہی ماں بری لگنے لگ گئی ہے تو چلی جاتی ہوں دور، تمہارے باپ کی طرح، جیسے وہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ رہنا پھر دادی کے ساتھ، بہت پیار سے رکھے گی وہ تم دونوں کو۔ میری کڑوی کسیلی بات سن کر بچے منہ بگاڑ لیتے اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگتے دادی تو ہمیں کچا ہی چبا جائے گی، ہم ماں باپ کو تنگ نہیں کریں گے، مگر کبھی چھوڑ کر نہ جانا ابو کی طرح۔ بچوں کی بات سنتی تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ جاتی۔ دل میں غصہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ بچے بھوکے بیٹھے تھے، بار بار ترستی نظروں سے مجھے دیکھتے، اور پھر واش بیسن میں جہاں ابھی بھی برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، سارا دن لگا کر میں نے کوفتے، فش بریانی اور سیخ کباب جیسی چٹپٹی چیزیں بنائی تھی، کیونکہ آج خیر سے میری بڑی نند زیادہ نہیں بس 2 ہفتے بعد ماں کے گھر آئی تھی۔ سارا دن لگا کر میں نے اس کے شوہر اور بچوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، مگر جب خود کھانے کی باری آئی تو صرف خالی پتیلے ہی بچے تھے۔ بچے خالی دیگچوں میں جھانک کر ایک نظر مجھے دیکھتے، جیسے جیسے میں پکوان تیار کر رہی تھی بار بار آ کر تھوڑا بہت چکھنے کی فرمائش کرتے، مگر میری ساس تو 24 گھنٹے میرے سر پر ہی سوار رہی۔ جب تک میں نے کھانا بنا کر پیش نہ کر دیا، مجھے اور میرے بچوں کو چکھنے بھی نہ دیا۔ کھانا لذیذ بنا تھا۔ میں نے بچوں کو بہلایا کہ پھپھو کے جانے کے بعد تینوں ماں بیٹے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، مگر امیدوں پر پانی تو تب چھڑکا گیا جب بچا ہوا کھانا میری ساس نے پیک کر کے اپنی بیٹی کے ہمراہ بھجوا دیا۔ بچے تو افسردہ ہوئے ہی، اور میں اب ان خالی برتنوں کو مانجنے کے لیے رہ چکی تھی۔ بچے بھوک سے دیکھ رہے تھے، جلدی سے کام نپٹایا اور پھر پیاز ٹماٹر کا ہی تھوڑا سا بہت سالن بنا کر بچوں کو کھانے کے لیے دیا۔ بچے منہ بسورتے نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ بھر رہے تھے۔ دل اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیا فائدہ تھا اس زندگی کا؟ 3 سال پہلے شوہر حصول روزگار کے لیے دوسرے شہر چلا گیا، چھوٹی موٹی نوکریوں سے کہاں خرچے پورے ہونے تھے۔ آخر دوسرے ملک کا ویزا آیا تو شوہر نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ شوہر کی جدائی کا دکھ تھا، مگر یہ بھی سکون تھا اگر منیب کا کام لگ گیا تو میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ منیب کی نوکری لگ چکی تھی، ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، مگر آج تک شوہر کی کمائی کا 1 روپیہ بھی میرے ہاتھ پر ساس نے نہیں رکھا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ساس کا فون بجا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 10 بجے تھے۔ یہ وقت تو منیب کی کال کا تھا۔ ساس خوشی سے بیٹے سے بات کر رہی اور میں وہیں پاس بیٹھی ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مسکراتی اور سنجیدگی پر سنجیدہ ہو جاتی، کیونکہ جانتی تھی منیب ان سے جو بھی بات کر رہا تھا اس کے مطابق ہی ان کے تاثر بدل رہے تھے۔ کئی بار ساس کو اشارہ کیا کہ مجھے فون دیں، میری بھی بات کروائیں۔ آج تو ان سے یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ میرے پیسے الگ بھیجا کریں، آپ کی ماں نے تو ہمیں پائی پائی کا محتاج کر رکھا ہے۔ مگر ساس نے مجھ سے بات کروائے بغیر ہی فون بند کر دیا اور یہ بہانہ لگایا کہ کال کٹ گئی تھی۔ میں مایوسی سی واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اپنے باپ کی لاکھوں میں کمائی ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ حالات بہتر تھے۔ ساس سے کہا بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرواؤں گی، مگر انہوں نے جھڑک کر کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھائی تو ایک سی ہی ہوتی ہے، چپ چاپ سرکاری اسکولوں میں پڑھاؤ۔ مجبوراً ساس کی بات ماننی پڑی، مگر اسی دن جب میری نند حلیمہ ماں کے پاس آئی اور آ کر بولی امی ذرا 25,000 روپے تو دینا، چھوٹے حامد کا بڑے انگلش اسکول میں داخلہ کروا دیا ہے، اب میرا بیٹا بھی فرفر انگلش بولے گا۔ یہ پڑوس والی فرحانہ کہتی ہے اتنے مہنگے اسکول کی فیسیں کہاں سے دو گی؟ میں نے تو یہ ناکوں اونچا کر کے فوراً سے جواب دیا، میری بیٹی کا اکلوتا ماموں خیر سے دبئی ہوتا ہے، دبئی بڑی نوکری کرتا ہے، بھانجے میں تو جان بستی ہے اس کی، وہ 25,000 کیا 25 لاکھ بھی چٹکی بجا کر دے دیں گے۔ میں حیرت سے دیدے پھاڑے نند کی باتیں سن رہی تھی۔ ساس ہنس کر بیٹی کو تھپکی دے کر بولی بالکل ٹھیک کیا تو نے، ایسا کہہ کر آخر ماموں کا کمایا ہوا تمہیں لوگوں کا تو ہے۔ ساس مجھ پر طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر بولی تھی، میرے تو تن من میں آگ لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی دروازے پر گھنٹی بجی، بچوں کے آنے کا وقت تھا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کورئر والا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک بڑا سا کارٹن پکڑا دیا، یہ میرے شوہر نے بھجوایا تھا۔ میں تو خوشی سے پھول اٹھی۔ ساس نے کارٹن دیکھا تو فوراً مجھ سے جھپٹ لیا۔ جب کھول کر دیکھا تو اندر بہت سے تحائف تھے، بچوں کے لیے پیارے پیارے کھلونے،
اور کپڑے، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھجوائی تھی۔ شوہر نے میری خاطر بھی الگ سے ایک سامان کا پیکٹ بھیجا جس پر میرا نام درج تھا۔ ساس نے فوراً میرے ہاتھ سے وہ جھپٹ لیا۔ اس میں موجود چیزیں جب نند نے دیکھی تو اس کی بھانچیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر چیز کو دیکھ کر کہنے لگی، کتنی پیاری ہے، یہ تو مجھ پر ہی جچے گی۔ پھر کیا تھا، ساس نے سب کچھ نند کو تھما دیا اور بولی کہ لے لو بھلا، تیری بھابھی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں خاموشی سے بس دیکھتی رہ گئی۔ میری چیزوں تک تو ٹھیک تھا، مگر ساس نے ثقافت کی حد تب پار کی جب بچوں کے سارے کھلونے بھی نند کے حوالے کر دیے۔ بچے بھی اسکول سے آ چکے تھے، وہ کھلونے ان کے تھے جن پر اب نند کے بچوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ میرے بچے ترستی ہوئی نظروں کے ساتھ ان کھلونوں کو دیکھ رہے تھے جن کو نند کے بچے کھول کھول کر کھیل رہے تھے۔ میرے بچوں نے ایک بار پھر میری جانب دیکھا اور میں بے بس نظریں جھکا کر رہ گئی۔ کیا ایسی ناانصافی بھی کوئی عورت کر سکتی تھی جیسے میری ساس ہمارے ساتھ کرتی تھی؟ میں نے بچوں کو وہاں سے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکیں، اور ایک نظر ساس پر ڈالتی ہوئی بولی کہ اماں جی، یہ کھلونے منیب نے اپنے بچوں کے لیے بھیجے تھے، زیادہ نہ صحیح کچھ ہی صحیح، مگر بچوں کو دے دیتی، ان کا بھی دل بہل جائے گا، خوش ہو جائیں گے کہ ابو نے ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہے۔ مگر اسی پل ساس نے تیوری چڑھا کر میری جانب دیکھا، کہنے لگی زیادہ سر نہ چڑھ، منیب نے خود کال کر کے کہا تھا کہ یہ چیزیں میں حلیمہ کے لیے بھجوا رہا ہوں۔ ساس ابھی اتنی بات کر ہی رہی تھی کہ میری نند پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سارے کھلونے اور چیزیں کارٹن میں دوبارہ پھینکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھ پر یہ چیزیں تو اب حرام ہو چکی ہیں۔ بھابھی نے تو میرے منہ پر ہی ٹکے کا جواب دے دیا ہے کہ یہ چیزیں اس کی اور اس کے بچوں کی ہیں اور میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں چاہیے مجھے بھابھی اور اس کے بچوں کی چیزیں، تم لوگ ہی رکھو۔ چلو بچوں، گھر چلتے ہیں۔ نند بچوں سے کھلونے چھین کر جانے لگی اور میں نند کی یہ حالت دیکھ کر بے یقینی سے کھڑی تھی۔ میں نے تو صرف ایک بات ہی کہی تھی، مگر نند نے تو بات کا پتنگڑ بناتے ہوئے بات کہاں سے کہاں تک لے جا چکی تھی۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو فوراً بڑبڑا کر اٹھی اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے بولی کہ خبردار، جو آئندہ میری بیٹی کی چیزوں پر نظر ڈالی، ابھی کے ابھی معافی مانگو حلیمہ سے۔ یہ ساری چیزیں اس کی اور اس کے بچوں کی ہیں، ان کی حقدار صرف میری بیٹی ہی ہے، نہ کہ تم۔ یہ چیزیں منیب نے اپنی بہن اور بھانجے کے لیے بھیجی ہیں، تم ہوتی کون ہو اسے رلانے والی؟ میں نے ایک شکایتی نظروں سے ساس کو دیکھا۔ اس نے کیسے دلیری سے یہ کہہ دیا تھا کہ چیزوں پر منیب کی بہن اور بھانجوں کا حق ہے، مگر کیا وہ علم نہیں رکھتی تھی کہ میں منیب کی بیوی اور اندر بیٹھے دو بچے منیب کے بیٹے تھے؟ مگر ساس مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار چکی تھی، اس لیے میں نے ان سے سرسری سی معافی مانگی اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ نند وہ سارا سامان اپنے ساتھ لے کر گھر جا چکی تھی اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ چکی تھی۔ نند جب بھی گھر آتی تو مرغ مسلم ہی کھاتی اور ساس مجھے اپنی بیٹی کی خدمت میں لگا دیا کرتی۔ اس روز کے بعد سے ساس نے مجھ سے کوئی بھی بات کرنا بند کر دی تھی۔ ایک روز چھوٹے بیٹے کو شدید بخار تھا، وہ بخار سے تڑپ رہا تھا اور میرے پاس ایک روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ اس کے لیے دوا لے کر آتی۔ میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں جگایا، مگر انہوں نے جھڑک کر صاف انکار کر دیا اور بولی کہ کل موہی، کیوں دروازہ بجا کر میری نیند خراب کر رہی ہے؟ چل دفع ہو جائے یہاں سے، مجھے سونے دے۔ میں رونے لگی تھی اور ساس سے کہنے لگی کہ بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بخار میں تڑپ رہا ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اس کے لیے دوا لا سکوں۔ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہی دروازہ بند رکھا۔ آخر کو مجبور تھی اور ماں تھی، ساری رات بچے کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہتی تھی، مگر اس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کاش شوہر یہاں ہوتا، میرے پاس تو اس سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل بھی نہ تھا، وہ تو مجھے بہت پیار سے رکھا کرتا۔ یہ تو ساس تھی جو ہمیں بات نہیں کرنے دیا کرتی تھی۔ اگلی صبح ساس نے ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے کمرے کو تالا لگایا اور گھر سے چلی گئی۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی، اس کا علم تو مجھے بھی نہ تھا، مگر جب تک میں اٹھ کر اس کے کمرے تک گئی وہ جا چکی تھی۔ گھر میں تو کھانے کے لیے سامان بھی نہ بچا تھا، روزانہ اتنا ہی لایا جاتا جو اس دن مکمل ہو جائے۔ میں نے کچن کو کھنگال ڈالا، مگر کھانے کے لیے سوائے رات کی بچی روٹی کے کچھ بھی نہ ملا۔ ایک تو بچہ بخار میں تڑپ رہا تھا، اوپر سے یہ باسی روٹی۔ میں نے کرتے ہوئے دل کے ساتھ بچے کو وہی روٹی کھلا دی۔ میری تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا فائدہ تھا اس پردیس کی کمائی کا جو میرے بچوں کو نصیب ہی نہ ہوئی تھی؟ آخرکار پڑوس کی آ گئی اور پیسے مانگ کر اپنے بچے کے لیے دوا لے آئی، جسے کھا کر اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ وہ بار بار مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگتا، مگر اسے کھانا کیا دیتی؟
گھر میں تو کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہی نہ تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بلانا چاہا، مگر کیسے بلاتی؟ اس نے تو مجھے ایک موبائل بھی نہ دے رکھا تھا۔ یقیناً اپنی بیٹی کے یہاں جا چکی تھی، مگر کیا انہیں اتنا بھی خیال نہ تھا کہ پیچھے ان کی بہو اور دو پوتے بھوکے مر رہے ہوں گے؟ میرا دل اس قدر الجھا کہ سوچنے لگی وہیں پر اپنی جان دے کر خود کو ختم کر لوں، مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو دو بچوں کی ذمہ داری میرے سپرد تھی۔ میرے بچے یوں ہی بھوکے تھے، سارا دن تڑپتے رہے۔ رات ہوئی تو ساس گھر آئی۔ انہیں دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو خبر نہ تھی گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا؟ آپ نے تو میرے ہاتھ پر کبھی میرے شوہر کی کمائی کا ایک آنا بھی نہ رکھا۔ میں اتنا بول ہی رہی تھی کہ اس نے فوراً جھڑک کر چپ کروا دیا اور کہنے لگی کہ ایسی بھی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا سودا وہیں فرش پر پٹخا اور بولی کہ بنا دو اپنے بچوں کو، کہیں بھوک سے مر ہی نہ جائیں۔ کیسی ظالم عورت تھی جس کے دل میں اپنے نواسے نواسیوں کے لیے تو بے تحاشا محبت بھری ہوئی تھی، مگر جب بات اپنی بیٹے کی اولاد کی آتی تو اس حد تک سخت دل ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اس رات تو بچوں کو کھانا بنا کر کھلا دیا، مگر دل میں نفرت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ ساس کا رویہ دن بدن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ چکی تھی۔ گلی میں آئے روز آئس کریم بیچنے والے آتے رہتے تھے۔ آج بھی جب آئس کریم والے کا سائرن بجا تو چھوٹا بچہ میرا دوپٹہ پکڑ کر کہنے لگا، امی امی پیسے دو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ کتنا عرصہ ہوا آئس کریم نہیں کھائی۔ بچے کی بات سن کر دل پسیج کر رہ گیا۔ میں اسے کہنے لگی، جاؤ دادی سے کہو وہ پیسے دے گی۔ چھوٹا بیٹا خوشی خوشی دادی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، دادی دادی جلدی پیسے دیں، میں نے آئس کریم کھانی ہے، وہ کہیں چلا ہی نہ جائے۔ مگر دادی نے تو ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ چھوٹا بیٹا تھا، ضد کرنے لگا اور فرش پر بیٹھ کر روتے ہوئے بولا کہ دادی مجھے پیسے دو، میں نے آئس کریم کھانی ہے، ورنہ میں یوں ہی روتا رہوں گا۔ چھوٹا بچہ تھا، لاڈ سے کچھ مانگ رہا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی دادی حد درجے کی ظالم عورت ہے۔ اس نے جب اس کو روتا دیکھا تو اسے گردن سے پکڑا اور چہرے پر سناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے اس کا بازو مروڑنے لگی۔ بچہ درد سے چیخ اٹھا۔ میں نے اپنے بچے کی چیخ سنی تو سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ ساس صفاقیت سے بازو موڑتے ہوئے کہنے لگی، کتنی دفعہ کہا ہے تجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم لوگوں کے لیے کیا سمجھ نہیں آتی؟ ساس نے اتنی شدت سے اس کا بازو موڑا تھا کہ بچے کے بازو میں زور ہی ختم ہو گیا۔ وہ کندھے سمیت یوں لٹکنے لگا گویا اس میں ہڈی موجود نہ ہو۔ بچہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے جب دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس گئی، اسے گود میں اٹھا لیا۔ ساس کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی اور غصے سے بولی، کیسی عورت ہیں آپ؟ کیا ذرا بھی ترس نہ آیا اس معصوم بچے پر؟ اس نے کون سا آپ سے آپ کی جائیداد مانگ لی تھی؟ 20-50 روپے ہی تو مانگے تھے آئس کریم کے لیے، اور آپ نے اس کا بازو ہی توڑ ڈالا۔ مگر ساس تو لڑنے پر اتر آئی تھی۔ وہ مجھے مارنے لگی اور بولی کہ دفع ہو جاؤ اپنی گندی اولاد کو لے کر۔ ساس کے منہ سے یہ سنا تو مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ بس میں اتنا ہی بولی کہ کاش اس وقت آپ کا بیٹا یہاں پر موجود ہوتا تو آپ کا یہ انداز دیکھ کر وہ کبھی آپ کی شکل بھی نہ دکھتا۔ میں بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی جہاں اس کے بازو میں شدید ٹھیس آئی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر پلاسٹر لگوایا اور واپس گھر چلی آئی۔ میرے دل میں ساس کے لیے شدید نفرت بڑھ چکی تھی۔ واپس گھر آتے آتے رات ہو چکی تھی۔ جب گھر آئی تو بیٹا درد سے رو کر میری گود میں ہی سو چکا تھا۔ اندر آئی تو دیکھا کہ ساس بے خبر میٹھی نیند سو رہی ہے۔ اسے تو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیسی ظالم عورت تھی؟ کیا اسے ذرا ترس نہیں آتا تھا؟ کتنے کتنے روز اس نے ہمیں بھوکا رکھا تھا، مجھ پر نہ سہی، ان معصوم بچوں پر بھی اسے رحم نہیں آیا تھا۔ اس کا ظلم تو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور اب مجھ سے مزید اس کا ظلم سہنا گوارا نہ تھا۔ میں اپنے بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے چپکے سے اپنا سارا سامان اٹھایا اور 1 ہفتے کی پیکنگ کر کے بچوں کو بھی تیار کر کے سلا دیا۔ پھر دھیرے دھیرے ساس کے کمرے کی جانب بڑھی جہاں ساس سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ساس پر ڈالی اور پھر حقارت سے اسے ملامت کرتی ہوئی دروازہ بند کر دیا۔ ایک پل کو دل گھبرایا تھا، مگر میری مجبوری تھی۔ میں نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، مگر اس پل مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں نے بچوں کو ساتھ لیا اور چند روز کے لیے مائکے چلی گئی۔ جانتی تھی بڑھیا بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہے گی تو اسے احساس ہوگا، مر جائے میری طرف سے تو اچھا ہے۔ ایسی احمق اور صفاک دل عورت کو میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں وہاں سے چند روز کے لیے مائکے جا چکی تھی اور پیچھے ساس یوں ہی کمرے میں بند تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے اور پھر بچوں نے گھر جانے کی ضد پکڑ لی۔ انہیں بہت منایا
کہ 2 دن اور صبر کر جاؤ، مگر وہ نہ مانے تو مجبوراً مجھے واپس گھر آنا پڑا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ میں جب گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر ٹھٹکی کہ ساس کے کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ دروازہ کیسے کھل سکتا تھا؟ نن تو ایک ماہ کے لیے دوسرے ملک اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، تو پھر یہ دروازہ کون کھول سکتا تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے اندر گئی تو جو منظر دکھائی دیا، مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ سامنے تو میرا شوہر کھڑا تھا اور ساس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ شوہر نے جب مجھے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ میں تو کئی سالوں سے یہ حسرت لیے بیٹھی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے، مگر آج جب آیا تھا تو اس حالت میں تو بت بنی کھڑی تھی۔ شوہر نے آگے بڑھ کر دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کہنے لگی، میرے بعد تم نے میری ماں کا یہ حشر کر دیا، انہیں بند کر کے مائکے چلی گئی۔ اب میں تمہیں اس گھر میں قطعی نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں تو مجرم بن بیٹھی تھی۔ ساس کی حقیقت کیا تھی کاش منیب جان سکتا۔ میں نے منیب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ اپنی ماں کی حقیقت تو جان لیں، آخر انہوں نے ہم پر کتنے ظلم کیے ہیں۔ انہیں میں نے ان کی ماں کے تمام کرتوت بتائے، انہوں نے آج تک جو بھی ظلم کیا تھا سب بتایا، مگر منیب تو اب میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں تو صرف اپنی ماں کی حالت دکھائی دے رہی تھی۔ ساس ابھی تک یوں ہی خاموش پڑی تھی۔ منیب بچوں کو اپنے پاس رکھ کر مجھے دھکا دے کر گھر سے نکالنے لگا۔ میں تو ایک غلطی کر کے ہی سزاوار ہو چکی تھی، مگر تبھی ساس نے اپنے بیٹے کو روکا۔ منیب چونکا تھا۔ ساس بمشکل اٹھ بیٹھی اور بھکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ بہو کو کچھ مت کہو، اس نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ برا تھا۔ ساس شرمندہ ہی سر جھکائے ہوئے تھی، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور ساتھ ہی آج تک اس نے جو کیا سب کچھ منیب کو بتانے لگی۔ یہ حقیقت سن کر منیب تو گنگ رہ چکا تھا۔ اس کے منہ میں تو الفاظ ہی نہ بچے تھے۔ وہ کبھی میری جانب دیکھتا تو کبھی اپنی ماں کی جانب۔ ساس رو کر کہنے لگی کہ آج 2 دن میں بھوکی پیاسی رہی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ ساتھ اپنے پوتوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ شوہر نے جب یہ سنا تو شرمندہ ساتھ میری جانب دیکھنے لگا، جبکہ ساس اپنے کی معافی مجھ سے مانگنے لگی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ساس بدل گئی ہے۔ مجھے بھی اس کا یہ کوئی ڈرامہ ہی لگا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہو چکا تھا کہ ساس سچ میں بدل چکی ہے اور اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ شوہر چند روز تک اپنی ماں سے ناراض رہا، مگر جب انہوں نے اپنی ماں کا بدلہ رویہ دیکھا تو خود ہی اپنے ماں کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ میں تو حیران تھی کہ 2 دن کمرے میں بند کرنے سے ساس اس قدر بدل جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی ان کو 2 دن کے لیے بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دیتی، کم از کم میرے بچے کا بازو ٹوٹنے سے تو بچ جاتا۔ مجھے اکثر اس بات پر ہنسی آ جایا کرتی، مگر خیر حقیقت میں جو کچھ ہوا بھلے کے لیے ہی ہوا تھا۔ ساس بھی بدل گئی تھی اور پھر نند کو تو بدلنا ہی تھا۔